کیوں نہیں چھوڑ رہا اس کا؟ یہ میری ہے. یہ تم آگ سے بنے ہو اور اشرف المخلوقات ہے، کیوں پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے؟ تمہارا اس کا کیا میل؟ میں بتا رہا ہوں نہیں جاؤں گا. ماشاء اللہ. کیا بتا رہے تھے آپ نعت خواں کے حوالے سے؟ جی میں نعت خواں تھی لیکن اب نہیں ہوں، کیونکہ یہ جنات کے معاملات میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میرے گلے میں بہت موٹے موٹے چھالے ہو گئے تھے. اس کے بعد اس سے پہلے میں باقاعدہ ریاض کرتی تھی، سنگنگ بھی کرتی تھی، نورجہاں میڈم کی غزلیں بھی گاتی تھی، تو وہ سر جو پک گئے تھے وہ خراب ہو گئے، اور اس کے بعد اب وہ گلے میں اسٹرینتھ نہیں ہے میرے، تو میں اب نہیں پڑھتی. اچھا، تو آپ کو اس بات کا یقین کیسے ہوا کہ جی 2011 میں کہ آپ کے ساتھ جنات ہیں؟ نہیں، 2011 میں ان معاملات کا نہیں پتہ تھا ہمیں. میرے ساتھ جادو کے معاملات تھے بہت سا جو سفلی عمل ہوتا ہے. اس بات کا یقین کیسے تھا؟ کیونکہ میں اس وقت 6 کلاس میں تھی، میں گھر آئی ہوں تو میری حالت غیر تھی، مجھے 105 بخار ہو گیا تھا اور دوائی اثر نہیں کر رہی تھی. پھر ماما کی ایک فرینڈ تھی، انہوں نے کوئی دم کرنے والے تھے ہماری ایریا میں، ان سے دم کروایا تو 3 دن انہوں نے دم کیا. اس کے بعد میری طبیعت بالکل سیٹ ہو گئی، انہوں نے اتارا بھی کیا تھا گوشت سے. کیونکہ اس کا جادو کا جو ہوتا ہے، عملیات کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ساری رپورٹس نارمل آئیں گی، آپ پر کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی، اور آپ کی بیماری ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئے گی. اس طرح مجھے 3 بار جانڈس ہوا ہے. بظاہر تو وہ جانڈس ہوتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، یورین پیلا ہو جاتا ہے، باڈی پوری آپ کی وائٹ ہو جاتی ہے، لیکن میری ہیپاٹائٹس کی ساری رپورٹس کلیئر آئیں، اور میری وامٹنگ ایسی تھی کہ ایک دن میں مجھے مور دین 100 ٹائمز وامٹنگ ہو رہی تھی. یعنی میں نے دیوار سے ٹکرے مارنا شروع کر دی تھی، اور میں اپنی مما کو کہتی تھی کہ مما بس مجھے مار دیں، کیونکہ الٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. اس طرح میرے ساتھ ایک بار نہیں 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے. ایک بار تو میں کہیں جاب کر رہی تھی، بہت بڑا ادارہ ہے وہ پاکستان کا، میں نام نہیں لے سکتی. اس جگہ پہ میری کچھ خواتین حاسدین تھیں، انہوں نے میرے پانی میں سلو پوائزن ڈال دیا. اب وہ بعد میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پانی میں کوئی چیز ملائی گئی ہے، وہ ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا بلڈ ٹیسٹ میں سلو پوائزن آیا، کوئی ایسی پوائزننگ چیز آئی. اور پھر روحانی جو انہوں نے دکھایا مما نے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کے پانی کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز ڈالی گئی ہے. اب واللہ عالم وہ سلو پوائزن تھا یا عملیات کے ذریعے کوئی چیز ہوئی تھی. میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ خالی جنات کے معاملات نہیں ہیں، یہ جادو کے چیز بھی تو ہیں؟ جو فکس ہے وہ ہے، لیکن میرے حاسدین اتنے ہیں کہ ایک بندہ ظہر میں پڑھائی کرتا ہے تو دوسرا عصر میں کرتا ہے، تیسرا مغرب میں کرتا ہے. میں خود الحمدللہ نماز پڑھتی ہوں 5 ٹائم کی، اللہ کا شکر ہے، قرآن پڑھتی ہوں، منزل پڑھتی ہوں. منزل بہت پاورفل چیز ہے، بہت ساری چیزیں انسان کی باڈی سے نکل جاتی ہیں. 2 دفعہ میری مما مجھے عمرے پہ لے جا چکی ہیں. بہت یعنی ہماری چھت چلی گئی اس چیز میں، ہمارے 40-50 لاکھ روپے اس چیز میں چلے گئے. میری مما کی ساری سیونگ میری علاج پہ چلی گئی، لیکن کہیں سے فائدہ ہی نہیں ہوتا. ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ چیز چلی گئی، اور یہ چیز ہوتی اتنی چلاک ہیں. جنات اور شیاطین کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے بھی میرے پہ چیز حاضر ہے، آپ پڑھائی کرو گے، یہ بولے گا میں جا رہا ہوں، آپ جہاں سے اٹھ کے جاؤ گے اس کے بعد اس نے واپس آنا ہے اور پھر دھمکیاں دینی ہیں. کیا تم نے علاج کرنے کی کوشش کی ہے نا، اب تو میں ضدی ہوں، اب میں جاؤں گا ہی نہیں، اب میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا. اور یہ جو ساتھ لے کے جانے والے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی حقیقت ہوتا ہے. ہم لوگ ڈرامے میں پہلے بچپن میں کہانیاں سنتے تھے جنات لے گئے، یا ڈراموں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جنات لے گئے، لیکن یہ چیزیں حقیقت ہیں. ابھی لاک ڈاؤن کی بات ہے، لاک ڈاؤن سے میرے خیال میں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، جیسے مارچ میں لاک ڈاؤن لگے، فیبرری کی بات ہے. بڑے بڑے بندر، یعنی میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، ایک ہوتا ہے خواب، بہت اتنے بڑے بڑے بندر تھے دروازے کے برابر، اور وہ باقاعدہ مجھے لے کے جا رہے تھے، اور میری سانس چلی گئی. میری والدہ فجر کی نماز پڑھ کے، ان کی ایک روٹین ہے کہ وہ مجھے دم کرتی ہیں، انہوں نے فجر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی میرے سینے پہ پھونکا ہے نا، وہ اس چیز نے مجھے جیسے جھٹکا دے کے کوئی چیز چھوڑتی ہے نا، ایسے وہ چیز اس نے مجھے چھوڑا ہے، اور وہ بھاگی ہے کمرے کے اندر سے باقاعدہ بندر کی شکل میں. اتنے بڑے بڑے جو بندر انڈیا کی فلموں میں دکھاتے ہیں نا، یہ حقیقت ہیں چیزیں. اور 3-4 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. ابھی ربیع الاول کی رات جو تھی پوری میرے لیے قیامت تھی. اس دن بھی میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جنات مجھے لے کے جا رہے تھے، میں نے چھری اٹھا لی تھی، میں اپنے قابو میں نہیں تھی.
اور میں بس چھری چلانے والی تھی تو ہماری مما نے پڑوسن ننگے پاؤں میری مما بھاگی ہیں، ان کو آنٹی کو بلایا، ان کی بیٹی آئی ہے، انہوں نے مجھے ایسے یہ صوفے پہ میں بیٹھی تھی، ایسے دونوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا، تو بس چھری چلانے کی دیر تھی اور وہ کام تمام ہو جاتا. اس طرح یہ چیزیں بندے کے اوپر، میرے اعصاب پہ کبھی یہ چیز حاوی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب میری باڈی کمزور پڑ گئی ہے، میرے پورے جسم کے اندر گانٹھیں بن گئی ہیں. آپ لوہے کو بھی اگر مستقل طور پہ مارتے رہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. میں انسان ہوں، میں 15 سال سے میری باڈی ان چیزوں کو برداشت کر رہی ہے. میرا بلڈ پوائنٹ کبھی 4 پہ آ جاتا ہے، کبھی 5 پہ آ جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے سے میری ماں کی دعائیں چلا رہی ہیں، یا تھوڑی بہت جو نیکیاں ہوتی ہیں انسان کی، وہ انسان کو زندہ رکھتی ہے، یا عبادت. ورنہ یہ چیزیں اگر ایک بار جنات انسان کا پیچھا گھیر لیں، خاص طور پہ لڑکی ذات کا، تو یہ بہت مشکل سے پھر پیچھا چھوڑتے ہیں. ہاتھوں پہ آپ نے کہا تھا نشان پڑ جاتے ہیں باڈی پر؟ جی میری بہت ساری جگہ پیٹ پہ اسکریچز ہیں، کمر پہ اسکریچز ہیں، اور یہ پاؤں کے مسلس کے اوپر میرے نیل پڑے ہیں. ابھی بھی ہیں؟ جی ابھی ہیں، کافی حد تک کم ہو گئے، لیکن اب اندرونی چوٹیں ہیں. تو یہ بتا رہی تھی آپ کی والدہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی وہم دھوکہ اتفاق نہیں ہے، کوئی ذہنی مسئلہ نہیں ہے، یہ کنفرم ہے کہ جی آپ کے ساتھ جنات؟ ایک چیز ظاہر ہو کے بات کرتی ہے جی. اور سائیکیٹرک مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ میں سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکی ہوں، اچھا. میں سکون کی دوائیاں بھی کھا چکی ہوں، لیکن وہ بے اثر ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اگر اتنی چیزیں، اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اس چیز کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہے. بھائی پھر آپ خود نفسیاتی ہو، کیونکہ یہ نفسیاتی مسئلہ بول بول کے انسان اپنے آپ کو اس اسٹیج تک لے جاتا ہے کہ جہاں پر علاج کروانا بھی ممکن نہیں ہو رہا ہوتا. کیونکہ جب یہ انیشیل اسٹیج پہ ہوتا ہے نا جادو، تو اس کا علاج بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، ایک نظر بد نہیں اتاری جائے اور ایک جادو اگر نہ اتارا جائے، تو جنات تو ایک دیگر مسئلہ ہے، لیکن اگر جادو کے معاملات، سفری کے معاملات آپ کے ساتھ مستقل طور پہ ہیں، اور اگر آپ ان کا علاج نہیں کر رہے ہو اور آپ بولے جا رہے ہو کہ نہیں یہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جب ایک چیز کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم ان کی نسل کی خاک کے برابر نہیں ہیں، تو یہ ہم پہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ہم نفسیاتی مسئلہ بول کے جھٹلا نہیں سکتے. اور عورت کی حیا کا بھی ایک تقاضا ہے کہ ہمیں کوئی ٹچ نہ کرے. مسلمان خواتین کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہے، میں بہت سی جگہ علاج کے لیے نہیں جا پاتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جنات کے لیے عورت کے بال پکڑ رہے ہیں، مارم پٹائیاں کر رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ چیز مارم پٹائی سے نہیں جاتی. جنات جو ہوتے ہیں یہ بہت ضدی ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ مارم پٹائی کرو گے تو یہ جاتے ہوئے بھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم لڑیں گے، اب ہم فائٹ کریں گے. آگ سے بنے. آپ کی والدہ یہ تک بتا رہی تھی کہ انہیں اس بات کا بھی کافی حد تک اندازہ ہے کہ جنات نہیں، جادو اور سفلی کے پیچھے کون ہے، رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب. جی خیر یہ بات بولنی نہیں چاہیے، ہوتے ہیں اکثر پوچھنا ہمارے بھی پاس یہی نہیں ہوا ہے. چاہیے. لیکن ہمارے جو دشمن ہیں میری والدہ کے ساتھ بھی، وہ جب 16 سال کی تھی ان کے ساتھ معاملات تھے، ان کے بھی ریلیٹیوز نہیں کیے تھے، اور وہ جو خاتون تھی کرنے والی، انہوں نے رشتے کے چکر میں کیا تھا، اور وہ انڈیا سے اس زمانے میں کروا کے لائی تھی. 86-89 کی بات ہے. اور میری مما کے کپڑے چلتے ہوئے کٹ جاتے تھے، خود ہی خون کے چھینٹے آتے تھے. جیسے اسٹیئرس سے ایسے اتر کے جا رہی ہیں تو پیچھے خون پورا اسٹیئرس کے اوپر ایسے ہوگا جیسے کسی نے تازہ ڈالا ہے. 2-3 دفعہ تو ایسا ہوا کہ مما کو وائٹ کلر بہت پسند تھا، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا، پیچھے سے پوری قمیض ان کی لال، خون کے ایسے دھبے جیسے ابھی کسی نے چھینٹا لگایا ہے. اس طرح میرے ساتھ بھی ہوا تھا. 2016 میں میرے اوپر تازی مرغی کی گردن کٹ کے آگے گری. میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو نہ کوے نہ چھیلیں، دور تک کسی چیز کا اتا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ چیزیں موکلات کے ذریعے ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اس لالچ سے کرو کہ وہ ایک لوتی لڑکی ہے، اس کی تو پیچھے جائیدادیں پڑی ہیں، وہ تو ہمارے بیٹے کو رکھ کے پالے گی، تو اس طرح تو کبھی بھی شادی نہیں ہوگی. اگر پیور محبت ہے تو وہ مل جاتی ہے.
اگر آپ کے دل میں آپ کا دل صاف ہے کسی کے لیے کہ یار میں واقعی محبت کرتا ہوں، اس کو خوش رکھوں گا یا جو بھی ہے، تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کا اللہ کیسے ساتھ دے گا جن کے دل میں ہے ان کی نیت میں کھوٹ ہے اور وہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نہیں تو کسی کی بھی نہیں. ایک اتفاق ایسا ہوا، ایک بار ہم ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میرپور خاص سے کسی جادوگر کو میرے لیے لے کر آئیں، اور تو اللہ نے ہمیں دکھانا تھا. میری مما نے کہا کہ اس کو بھی دکھا دو. اب جب میں جا کے اس بندے کے پاس بیٹھی تو اس نے مجھ سے، یہ بہت پہلے کی بات ہے جب یہ چیزیں مجھ پہ سٹارٹ ہوئی تھی، اس بندے نے کہا میرے اٹھنے کے بعد، مما نے اس سے سوال کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو کہنے لگا ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ مسائل ہیں. اور یہ بچی زندہ کیسے؟ میں حیران ہوں اس بات پہ. وہ خاتون بیٹھی ہوئی نا، ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا، اور وہ بندہ ان کی طرف دیکھ کے تنزیہ مسکرایا. اس کے بعد دوسرے دن اس نے ہمیں ان کی بیٹی تھی بڑی، اس کے اوپر بھی آپ ماں کا فاتح عمل ہے، دنیا ماں کا فاتح عمل ہے، اس کے اوپر بھی کسی نے ایسا جادو کیا ہے کہ وہ، میں تو برداشت کر گئی، میرے اعصاب مضبوط تھے. اس کی 3 مہینے طبیعت خراب ہوئی ہے، اس نے پورے خاندان کو پاگل کر دیا تھا. تو ان کے گھر پہ وہ آئے ہوئے تھے ان کو دم کرنے کے لیے. وہ ایسے ہاتھ پہ دکھا دیتے تھے بند کہ تعویذ کون کہاں پہ رکھ رہا ہے، کیا معاملات ہیں. جب ہم دوسرے دن ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، مما نے کہا، ان کا ایک خادم تھا، اس نے کہا یہ دبئی تک کا بتا دیتے ہیں اور یہ اور وہ. تو پھر مما نے کہا دبئی کو چھوڑو، یہ تو تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ بتا دیں کہ میری بیٹی پہ کس نے کیا. تو کہنے لگے جو آپ کے برابر میں بیٹھی ہیں. اور بہت وثوق کے ساتھ انہوں نے یہ بات بولی کہ جو آپ کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی. تو میری مما تو خیر بہت عرصے سے ان کو جانتی تھی، لیکن ایک خاتون ہے کورنگی میں علاج کرتی ہیں، وہ نقشہ بتا دیتی ہیں بندے کا جو کرنے والا ہے. انہوں نے بھی ان کا نقشہ بتایا. اس کے علاوہ ہم بہت ساری جگہوں پہ علاج کے لیے گئے ہیں. ہر جگہ پہ ایک حیدری میں امام صاحب بیٹھتے ہیں پٹھان، تو وہ گلاس کے اندر پانی بھر کے رکھتے ہیں اور سائڈ میں چراغ جلتا ہے، اس کی روشنی سے جو ہے گلاس کے پانی میں بندے کا چہرہ نظر آتا ہے جو دشمن ہے. اس میں ان کی شکل آپ یقین کریں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. ان کا منہ ایسے لگ رہا تھا منڈی چھوٹی کر کے گلاس میں رکھ دی. اور ایک وقت میں مجھے اور مما کو بالکل صاف ایسا لگ رہا، ہم لوگ یعنی پہلی دفعہ زندگی میں ڈری تھی کہ منڈی ان کی پورا جیسا منہ ہوتا ہے نا، ایسے کسی نے گلاس میں رکھ دیا. اور اس سے زیادہ شہادتیں کیا ہوں گی. انہوں نے مقصد یہ بتایا، جنہوں نے کہا تھا کہ برابر میں بیٹھی ہیں، اتفاق سے ان کو لے کے بھی وہی آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مما نے کہا مقصد کیا ہے اس کا کرنے کا. تو کہنے لگے 100 باتوں کی ایک بات کہ ہماری نہیں تو کسی کی بھی نہیں. کتنے لوگوں سے علاج کروا چکی ہیں ابھی تک آپ؟ اس کو انگنت. اندازاً ایک فگر؟ نہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. 50 زیادہ. 50 سے زیادہ لوگوں سے؟ جی. بہت لوگوں سے کروایا میں نے، ایبٹ آباد سے، منسیرہ سے، رحیم یار خان سے، اور میرپور سے، اندرون سندھ سے، بہت جگہ سے علاج کروایا. لیکن یہ چیز وقتی غائب ہو جاتی ہے. خود گئے ہیں آپ ایسی جگہوں پہ؟ یعنی جیسے آپ نے بتا دیا، کسی دوست نے بتا دیا، کسی ٹیچر نے بتا دیا. ابھی ریسنٹلی تو ایسا ہوا ہے کہ ایک بہت مشہور عالم ہیں، وہ بحث کالونی میں، ان کے پاس ابھی بیچ میں میری کنڈیشن بہت، جیسے یہ محرم کا چاند چڑھتا ہے اور یہ اس کا بقرعید کا چاند اترتا ہے، تو ان دنوں میں عملیات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس دوران میری طبیعت بہت خراب تھی. مما مجھے لے کے گئی، انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا. 1 ہفتے کے بعد میں گئی ہوں، انہوں نے میرے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا، کہنے لگے میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی چیزیں بہت اسٹرانگ ہیں اور یہ مجھے بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں. جبکہ میں نے خود ان کو دیکھا ہے، انہوں نے، میری دوست ہیں، ان کی بہن کے اوپر اثرات ہو گئے تھے اور بہت خطرناک اثرات تھے کہ وہ یہ صوفہ ایسے اٹھا لیتی تھی. ان کا بھی انہوں نے علاج کیا. تو میری ایسی چیز میں ایسی کیا پاور ہے کہ یہ نہ جان چھوڑتی ہے نہ جاتی ہے. بعض اوقات تو میں تنگ آ جاتی ہوں، میں بولتی ہوں مجھے کہیں سے علاج ہی نہیں کروانا. علاج کرتے کرتے میں چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ اتنا پیسہ برباد، آنے جانے کا بندے کا وقت برباد، اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. ایک سوال جو میں نے دیکھا ہمارے مہربان کو فرماتے ہوئے، اس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، دوست نے یہ کیا، رشتہ داروں نے یہ کیا، 50 لوگوں نے یہ بتایا، دیکھا، سب کچھ، سب ایک سائڈ پہ گئے. جی.
آپ کی ذات سے کیا ہوئی ہے دل آزاری کسی کی؟ تکلیف پہنچی ہے کسی کو؟ میرا کوئی غلط بیانی، کوئی ہاں کہہ کے نہ، یا پہلے زبان پیچھے ہٹنا، کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی آپ کی ذات سے؟ ایسا ممکن ہونے کا وقت ہی نہیں آیا. میں بات مکمل کر دوں. میں نے یہ سوال نا پوچھا تھا جھلن میں، گجرانوالہ کا ایک گاؤں ہے جھلن، جی. ان فیملی کو کٹس لگ جاتے تھے اور اچھا ان کے اچھا. بڑے قریبی جو ہے نا اس کے پیچھے تھے، 10 روپے کے نوٹ پہ تعویذ پڑتا تھا، جی اس پہ لکھا ہوتا تھا، بڑی اوپن چیز تھی وہ، پورے علاقہ گواہ تھا اس میں. جی. میں نے ان سے یہ کہا، ہوں. سب سامنے ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ بتائیں آپ نے کیا کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا. میری ابھی ایج ہے 24 اور یہ معاملات میرے ساتھ ہیں 11 سال کی عمر سے. یعنی لڑکیاں اس وقت سائیکل چلاتی ہیں، کھیلتی ہیں. میں خود ٹائیکانڈو میں بلیک بیلٹ ہوا کرتی تھی اس وقت، 4 کلاس میں، 5 کلاس میں، 6 کلاس میں. تو میرے بہت سے رشتے اس کے بعد آنے لگے، لیکن میری مما جو ہیں وہ اصول کی اور زبان کی بہت پابند ہیں. وہ ہیں سیلانی روح، یعنی کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، خاموشی سے اس کی مدد کر دی. اور آپ یقین کریں کہ میں اگر آج زندہ ہوں تو میں صرف اپنی مما کی جو نیکیاں ہیں، صدقات ہیں، وہ مجھے بہت ساری برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میری زبان، ہاتھ اور ہر چیز سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. کبھی ایسا موقع ہوا ہی نہیں کہ کسی جگہ پہ ہمیں انکار کرنے کی ضرورت پڑی ہو. رشتے تو لڑکیوں کے بہت جگہ سے آتے ہیں، لیکن ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ بنا ہی نہیں، کیونکہ جنات جو ہیں اگر ہماری کسی جگہ پہ پسندیدگی ہوتی ہے کہ ہمارا مائنڈ بن جاتا ہے یا اس جگہ سے رشتہ آیا یہاں پہ ہاں کرنی ہے، وہ لوگ خود خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یعنی ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جنات جو ہیں، جیسے آپ کے ذہن میں میرے لیے کوئی اچھی بات آ رہی ہے، وہ میرے کریں گے کیا کہ وہ آپ کے دماغ میں بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے میری طرف سے کہ یہ غلط ہے، اس کے ساتھ نہیں یہ کرو. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی کوئی ایسا معاملہ میرے ساتھ، میں بعض اوقات غصے میں جب میری طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو میں اپنی مما کو یہی کہتی ہوں کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اگر کہ میں اس بندے کے ساتھ وقت گزاری کر کے پھر میں اس کو لات مار دیتی تو اس پہ واجب تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لیتا. لیکن میں تو اس بچپن چھوٹی تھی، اب تو میں جوان ہو گئی ہوں، لیکن اس وقت سے اب تک میری مما نے ایک تو مجھے بہت سختیوں میں رکھا ہے، میری تربیت بہت سختیوں میں ہوئی ہے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی لڑکے کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں. اور اگر جو مجھ پہ کر رہی ہیں خاتون، ان کے لیے بھی میں ان کے لیے بھی یہی الفاظ بولتی ہوں کہ اگر ان کے بیٹے کے ساتھ میں ٹائم پاس کر کے اور اس کو چھوڑ دیتی، ان کے ساتھ مجھ سے پہلے وہ ایک لڑکی کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے اس کے ساتھ یہی کہتا، لیکن وہ وقت پہ اس کی شادی ہو گئی، لڑکی کی اس کی جان چھوٹ گئی. اس لڑکی کے لیے اس لڑکے کی والدہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو جو چیز پسند آ گئی نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں. یہ اس لڑکی کے لیے الفاظ انہوں نے بولے تھے، اور ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کا تو پیچھا چھوڑ دے گا، میرے پیچھے لگ جائے گا. کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ نے خدا نخواستہ کہ جی جس نے کیا اس پر الٹا ہو جائے، کسی کالے علم والے کا سہارا، کوئی غلط عمل کا سہارا؟ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، کیونکہ میں مکافات عمل پہ بلیو رکھتی ہوں، میں اپنے رب پہ پورا بلیو رکھتی ہوں. ان لوگوں کا حشر بہت خراب ہے، یعنی وہ خاتون خود بھی بہت بیمار ہیں. اس لڑکے کی سزا یہ ہے کہ وہ آئس کا نشہ کرنے لگا ہے، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت گر جاتا ہے. لوگوں کے اس پہ 2-3 دفعہ وہ لوگوں کو چھریاں بھی مار چکا ہے. تو یہ مکافات عمل ہے، لیکن اس کی والدہ کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ لڑکا موت کے منہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ابھی بھی معاملات کرنے سے باز نہیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے میرے حاسدین دشمن ہیں، ان کا بھی چلتا رہتا ہے حساب کتاب، لیکن جب تک آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی گواہی یا پروف نہ ہو تو آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. بے شک نہیں کر سکتے الزام بالکل. آپ نے دیکھا، میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے، صاف اور سیدھی بات. صحیح بات ہے. اور کئی میں نے ایسے ویڈیوز بھی شیئر کی جو لوگوں نے پہلے مسائل بھیجے، پھر جب کرم ہو گیا ان پر اس کی ویڈیوز بھیجی، جس پر میں بھی حیران ہوا. وہ سب دیکھا تھا آپ نے SSD میں؟ جی، میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں. تو آج جو رب نے آپ کے دل میں ڈالا مجھے
اس قابل سمجھنے کا. میں تو یہ صاف کہتا ہوں کہ جی میں تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, کسی کے لیے کیا کروں گا. تو کیا دل میں آیا کہ جی اس کو جو ہے نا بتاؤں یا بلاؤں اس طرح سے؟ میں 2000 میرے خیال میں 9 یا 8 سے آپ کا پروگرام آتا ہے, وہ جی, کیا ہے, جی تو میں اس زمانے سے آپ کو دیکھ رہی ہوں. اور آپ پاکستان کے پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کے میرے خیال میں تو پہلے ہی ہوسٹ ہیں. ان چیزوں کو پاکستان میں دکھانے والے سب سے پہلے آپ ہی ہیں. باقی تو یہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز یہ تو اب آئیں, لیکن اور آپ کی حقیقت ہم پہ ایسے کھلی تھی کہ میری خالہ رہتی تھی لالو کھیت میں, بہت زمانے پہلے کی بات ہے, 2007-8 کی. ان کی پیچھے گلی کے اندر جہاں پہ ابھی وہ جمعہ وہ ہے نہاری والا بہت جی, مشہور, جی اس کے پیچھے والی گلی کے اندر ایک بہت ہانٹیڈ گھر تھا جس گھر میں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. اس گھر میں آپ نے شوٹ کیا تھا, تو ہم اس زمانے سے آپ کے فین ہیں. اور میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز ریسنٹ بھی دیکھی ہیں کہ آپ کے پروگرام میں باقاعدہ لوگوں کو حاضریاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. وسیلہ بنانے والی ذات اور دل میں ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ملواتا ہے انسان کو. ہو سکتا ہے کہ آپ میرے لیے مسیحا بن جائیں اور بعد میں آپ کی کسی کام آ سکوں. میں وہ کہتے ہیں نا اللہ والے لوگ ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا جو بھی ہوں, وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے جو ہیں وہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں. تو میرا معاملہ بھی یہی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم تو دوسروں کا یہ, تم تو دوسروں کا وہ, تم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتی. میں اپنے لیے کیسے کر لوں؟ میں اپنے لیے نہیں کر سکتی. عملیات کرنے والے ہوں یا پڑھائیاں کرنے والے ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ ان کے منہ سے آپ کا بھی بہت لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا, وہ یہی کہتے ہوں گے کہ یار ہم اپنے لیے تو نہیں کر سکتے. ایک روڈ پہ بیٹھا وہ فقیر آپ کو امیر بنا سکتا ہے لیکن وہ خود فقیر ہے. تو ہمارے بھی معاملات ایسے ہی ہیں, اور اللہ کرے کہ جس نیت سے آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرے اور میری اس عذاب سے, اس چیز سے جان چھڑا دے. سب آپ کے سامنے ہو جی. میں کیا کہتا, انہوں نے خود ہی کہہ دیا. میں ان کا نام نہیں لے رہا لیکن انہوں نے سب کچھ ہی بتا دیا, اور اس میں کچھ نہیں رکھا علاقے میں نام, انہوں نے اپنی عمر تک بتا دی خود. عرض یہ ہے جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. بے شک. یہ ادھر اندازہ نہیں لگا سکتے, میں ادھر اندازہ نہیں لگا سکتا. دوسرا, سب سمجھتے ہیں, سب جانتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹرز تک کو, سائیکیٹرسٹ تک کو. انسان ہوتا ہے نا, ڈاؤٹس کلیئر کرتا ہے اپنے, ہو سکتا ہے میں انسان ہوں, ہو سکتا ہے, ہر چیز کلیئر کر. اور آج اتنے وہ کہتے ہیں نا مجھ پر اتنی تکلیفیں آئیں کہ آسان ہو گئی, تو مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, یہ تو روز کا ہے, اور کیا کر لو گے, اس سے بڑھ کر کیا کرو گے. لیکن یقین بھی رکھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک واقعہ ہوا ہمارے مہربان کے ساتھ لاہور میں. ملنے والے تھے ہمارے مہربان کے, ایک کپل تھا, ایج گروپ ہوگا 50-60 ایئرز اولڈ. یہ کافی پہلے کی بات ہے, تو خط بھیجا کرتے تھے ایک دوسرے کو. تو اور خود فرما رہے ہیں کیا ہوا, ان کا لاہور سے خط آیا میرے پاس. آیا, میں نے کھولا تو بتا رہے ہیں کہ جی ہم اپنے گھر میں داخل ہوئے, لاہور والی فیملی, ہسبینڈ والی. تو گھر کے باہر کیاری ہوتی ہے جہاں پودے اگائے جاتے ہیں, کیاری کہتے ہیں اس کو. کہتے ہیں ہمیں نا وہاں 2 انڈے ملے, 2 انڈے. وہ فیملی بتا رہی ہے, اور اس انڈوں پہ نا کچھ لال رنگ سے تحریر ہوا تھا, نقش وقش پورے نام. ہمارے گھر میں بھی آئے ہیں. تو یہ ان فیملی نے بھیجا آپ کو کہ جی اب وہ ہم نے دیکھا ہے نا, تو ہم پریشان ہو گئے کہ یہ ہماری کیاری میں کیا کر رہا ہے, کس نے بھیجا, کیوں کیا. تو آپ نے ان کو جواب فرمایا. یہ خود بتا رہے ہیں, میں نے خود دیکھا, خود سنا, آپ کو فرمایا. ہمارے ظاہراً لگ رہا ہے کسی نے کچھ کیا ہے, کسی نے کچھ کروایا ہے. 2 ہوتے ہیں, ایک کرنے والا, ایک کروانے والا. ٹھیک. لیکن جادو کرنے والے, کروانے والے, جنات, بلیات, غائبات, ان سب سے بڑے اللہ پاک. بے شک. یہ خود لکھ رہے ہیں آپ, ان سب سے بڑے اللہ پاک. تو جب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو پھر کیا. آپ کو بتاتی ہوں, ہمارے گھر میں سے بہت سی چیزیں نکلی ہیں.
ہمارے گھر میں جو میں خاتون کا بھی آپ کو ذکر کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، کورنگی میں خاتون بیٹھتی ہیں، انہوں نے جو نقشہ بتا دیتی ہیں، تو انہوں نے جب استخارہ پہلی بار کیا تھا تو میری کنڈیشن اس وقت ایسی تھی کہ میری گردن یوں ہوتی تھی، میری مما مجھے سنبھالی ہوتی تھی، مجھے نہ چادر کا ہوش ہوتا تھا نہ کسی چیز کا ہوش ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں چیزیں ہیں. اب میں گھر آئی، انہوں نے جو جگہ بتائی تھی الماری کے اوپر میری ڈریسنگ کے نیچے، میری ڈریسنگ ٹیبل بہت زیادہ بھاری ہے، اس کو اٹھانا بھی جو ہے نا 3-4 بندوں کا کام ہے. سب چیک کیا، صفائی کی، وہ چیز نہیں نکلی. اس کے بعد پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، وہ گھر آئیں اور گھر آ کے ان کے پاس ماشاء اللہ اتنی بڑی تسبیح ہے موتی دانوں کی، انہوں نے وہ تسبیح پڑھی ہے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا اس جگہ پر. آپ یقین کریں کہ وہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے میں نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھا تھا، کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے جیسی پڑھائی کر کے اس چیز کو ظاہر کیا ہے تو وہ فوراً میرے ہاتھ میں ایک دم سوئی چبھی. میں نے کہا آپا آ گئی، آپا آ گیا، یہاں پہ آ گیا. میں نے اٹھایا تو وہ کفن کا ٹکڑا تھا، جس میں سوئیاں تھیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جگہ پھر الماری کے نیچے، اللہ نے مجھے اس دن ایسی طاقت دی کیونکہ ہمارے سر پہ کوئی مرد تو ہے نہیں، ہم اپنے گھر کے مرد خود ہیں. اور اللہ نے شکر ہے، اللہ کا بہت بے حساب شکر ہے پروردگار کا کہ میری ماں کو ہمیشہ ایسے رکھا ہے، کبھی ایسے نہیں کیا. تو ہم اپنے گھر کے معاملات خود دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کسی مرد کو بلا لو. تو میں نے کہا نہیں، آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ الماری کے نیچے سے نکلے گا. اب وہی ہوا. اس سے پہلے ہی میں نے 5 منٹ پہلے جھاڑو پھیری تھی، کچھ نہیں تھا. جیسے انہوں نے پڑھائی کی ہے وہاں سے ایک اور کفن کا ٹکڑا نکلا. اس طرح سے 3 چیزیں نکلی. اب جیسے انہوں نے وہ کھولا ہے تو ان کا کلر جو ہے مجھ سے زیادہ فیئر ہے. ان کی کلائی وہ اتنی زور سے چیخی، باقاعدہ یوں کسی نے پکڑی ہے اور یہاں ان کی پوری کلائی کے اوپر ہاتھ ایسے چھپ گیا، جیسے کسی بہت وزنی چیز میں مردانہ کسی نے ہاتھ پکڑا ہے. تو مجھے لگا، میں نے کہا شاید ان کی سوئی چبھ گئی. میں نے کہا آپا دکھائیں آپ کو سوئی چبھ گئی. کہنے لگی نہیں بیٹا، ان کے پسینے، ان کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے، 38 37، اور بہت خوبصورت. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی یہ دیکھو. میں نے کہا وہ ہو. اس میں سے بیچ میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، 24 سال کی اس بیماری میں میرے لیے سب سے بڑی آزمائش کیا تھی کہ میرے بال چلے گئے تھے، یعنی میرے سر میں گنج پن ہو گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ بال جو ہے نا وہ عورت کا نور ہوتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو میں شیشے میں نہیں دیکھتی تھی. میرے لیے سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ مطلب دیکھ کے اپنے آپ کو رونا آتا تھا. تو اس میں سے میری اتنی بڑی بالوں کی لٹ نکلی. اس میں باقاعدہ میرا ماما کا پورا نقش کھنچا ہوا، میرا ماما کا نام لکھا ہوا، کیونکہ جو بھی عملیات ہوتی ہیں وہ ماں کے نام سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں ماں کے اوپر بھی بہت اثر پڑتا ہے. یعنی میری چیزوں کا میری مما کی طبیعت پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. تو وہ مسان کی مٹی تھی، اس میں پورا اتنا بڑا کفن کا ٹکڑا تھا، اس میں میرے بال تھے، میری بہت پرانی ایک ٹراؤزر تھی، اس کا کٹا ہوا ٹکڑا تھا. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جنات کے ذریعے، معقلات کے ذریعے جو ہے ہمارے گھر میں رکھوائی گئی تھیں، جو ظاہر ہمیں بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، گھر کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ رکھی ہوئی تھی. اس طریقے سے ایک بار ہمارے گھر کے دروازے کے اوپر چوزا جو ہوتا ہے وہ ایسا رکھا ہوا تھا جیسے اس کو کسی نے گودا ہے چھرے سے یا اس کو ہتھوڑے سے مارا ہے. اور وہ اتنی اذیت سے اس چوزے کو مارا ہوا تھا کہ میں اور مما دیکھ کے اتنا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. اس طرح ہمارے گھر میں لیموں سندور اس کے اوپر لگا ہوا اور سوئیاں لگی ہوئی. میری ریڈ کلر کی سینڈل تھی پینسل ہیل کی، وہ غائب ہوئی ہے. کسی شادی میں گئی تھی، وہاں رکی ایک رات، ویسے میری مما کہیں چھوڑتی نہیں ہیں. دوسرے دن میں آئی ہوں اور بے خیالی میں وہ چپل کبھی ذہن میں نہیں رہا، مجھے 104 بخار ہو گیا. اس کے بعد ہی مجھے جونڈس ہوا تھا. اب وہاں بھی مجھے سمجھ نہیں آیا تھی، رشتہ داروں کی شادی، وہاں سے کسی نے میری چپل اٹھائی ہے، کیا کیا ہے، میرے کپڑے اتنے چوری ہوئے ہیں، کٹے ہیں. لیکن یہ ان سب چیزوں میں جو ہے وہ کفن کا ٹکڑا جو نکلا ہے گھر میں، اس میں مسان کی مٹی نکلی ہے، ان چیزوں نے ہمیں ہلا دیا. ہماری شراز بھائی ہیں، انہوں نے شیئر کیا واقعہ. ان کے گھر میں کچھ آئے مہمان، رشتہ دار، جاننے والے، وہ چلے گئے، معاملے کچھ گڑبڑ ہوئے گھر کے، ان کو شک ہوا. پڑھتے تھے پہلے بھی، سمجھتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ سجاد مجھے پنکھے کے پر کے اوپر سے تعویذ ملا. بالکل یہ ہماری شراز میں. اچھا، پھر میرے ساتھ بیٹھے بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ مہمان تو کہتے ہیں انعام ہوتا ہے نا رب کا، رب خوش ہوتے ہیں، مہمان بھیجتے ہیں، رحمت ہوتی ہے.
کیا میں تلاشی لوں گا مہمانوں کی؟ کیا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤں گا ڈرائنگ روم کے اندر؟ میں کسی کو منع کروں گا آنے سے؟ یہ تو بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت رکھیں، آپ بچ نہیں سکتے. کیسے کیسے بچو گے یار؟ چپلیں نہیں پہنو گے آپ. ہمارے دوستی ہیں، وہ ایسی پریکٹس میں چلے گئے تھے کہ ان کا دل میٹھا کھانے کا چاہتا تھا، وہ نمک کھاتے تھے. ان کا پانی کا دل چاہتا تھا، وہ کچھ اور پیتے تھے. سر پریکٹس ہوتی ہے اپنے نفس کو مارنے کی. لیکن پتہ کیا فرمایا؟ پاگل ہو جاؤ گے. انسان ہو، نارمل رہو. صحیح بات ہے. وہ خود دے دی جاتی ہیں چیزیں، حاصل کبھی کرنے کی وہ نہیں کرنا. مجھے کتنوں نے کہا لہسن کھانا چھوڑ دیں، ادرک کھانا چھوڑ دیں، یہ کرنے کو. بابا کیوں چھوڑوں یار؟ فرماتے ہیں دنیا بنائی تھی تو چھوڑنی نہیں، نہ بنائی کیوں؟ صحیح بات ہے. اس میں ڈوبنا نہیں ہے، کھیلنا ہے. لیکن احتیاط لازم ہے. اب جی سب آپ کے سامنے. ٹھیک، قصدن تو ان کو نہیں یاد کہ انہوں نے جان بوجھ کے کسی کی دل آزاری کی. ٹھیک، فرماتے ہیں آیت سنیے نا آپ نے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب ہماری اچھائیاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، جب ہماری خوبیاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، جب ہم پر رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہمارے مہربان فرمائے. بے شک. اور جہاں ہم ذلیل ہو رہے ہوں، ذلت ہو رہی ہو، رسوائی ہو رہی ہو، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. عرض یہ ہے آپ نے اپنے اندر جھانک لیا، ڈھونڈ لیا، قصدن جان بوجھ کر آپ نے کسی کا کچھ برا نہیں کیا، نہ چاہا نہ نیت، لیکن انجانے میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی، اس کا آپ کو نہیں پتا، اس کا طریقہ ہے. فرماتے ہیں کوئی نیکی کرو، کسی کو کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، رستہ پار کروا دو، اور اللہ پاک سے کہو کہ اے اللہ میں نے اپنے چاروں طرف ڈھونڈ لیا، مجھے تو نہیں یاد پڑ رہا میں نے کس کی دل آزاری کی، کس کو تکلیف پہنچی میری ذات سے. بے شک. لیکن اگر انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نادانستہ گناہ. تو یہ جو میں ثواب کا کام کر رہی ہوں، اس کا ثواب، اس کی نیکیاں آپ اس کو پہنچا دیں جس کا دل دکھا میری ذات سے، اور بدلے میں مجھے معافی دلوا دیں. بے شک. پھر میں آج آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی سے نہیں کی، ان سے نہیں کی آج تک، آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. جی. پہلی بات اپنی آنکھیں دیکھ لیں، اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنے پیر دیکھ لیں، کس نے کیا بگاڑ لیا آپ کا. میں بھی اپنی والدہ کو یہی کہتی ہوں. نوٹ کر رہے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں حال، نہیں میں بہت میں دیکھ کر آیا ہوں حال بھائی. گجو جھلن میں، حیدرآباد میں، وہ بیچارے بارش میں آ گئے تھے یار. حیدرآباد والے وہ ابھی تک میرے کو یاد ہے، وہ امریکن کوارٹر ہے حیدرآباد میں. ایڈریس بتایا آپ کو، بیچاروں کے دانت گر گئے سارے یار. الٹرا ساؤنڈ کے اندر بچے غائب ہو رہے ہیں. آصف بھائی ایکسپریس نیوز کے آفس بارش کے اندر کھڑے ہوئے تھے، وہ مجھے گارڈ نے بتایا 3 دن سے بھائی روز کھڑے ہوئے بارش میں. یہ بزرگ سجاد سے ملوا دو. ارے بابا میں کیا کروں گا؟ نہیں بس میرا دل کہہ رہا ہے آپ ہی کرو. گیا ہوں میں ان کے پاس، یہ ساتھ تھا میں گیا ہوں. بھائی کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا یہ ہوا وہ. میں نے کہا سب چھوڑو، آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پہلے وہ نکلواؤ تعویذ جہاں گاڑے ہیں، یہی رشتے کا معاملہ. میں نے کہا کیا کرو گے نکلوا کے؟ تم کیا کرو گے نکلوا کے؟ تم چھوڑو. اگلے کچھ ٹائم بعد کہتے ہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم بڑی دعائیں کریں گے آپ کے لیے. ماشاءاللہ. بابا وہ ذات ہے کرنے والی، ذریعہ جس کو چاہے بنا دے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ بات آج میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں. دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو، کوئی کیا کر لے، کیا کر لیا انہوں نے، کیا کٹس آپ کے چہرے پہ پڑے، میں نے تو نہیں دیکھے. میں بھی یہی کہتی ہوں نوٹ کر لینا کہ یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ میں چاروں ہاتھوں سلامت ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں کسی مہلک بیماری کا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا کسی کا شکار نہیں ہوں. اس میں خیر میری مما کی دن رات کی عبادتیں بھی ہیں، کیونکہ ماں کی دعائیں انسان کو 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے. صدقات ہیں، خیرات ہیں. دوسرا سب سے بڑی جو چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. کیا کیوں نہیں چھوڑ رہا اس کا؟ یہ میری ہے. کہ تم آگ سے بنے ہو اور اشرف المخلوقات ہے، کیوں پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے؟ تمہارا اس کا کیا میل؟ میں بتا رہا ہوں نہیں جاؤں گا.
Mm-hmm.